السلام علیکم ناظرین، پروگرام فرنٹ لائن کے ساتھ میں ہوں محمد اویس۔ ناظرین، ملک میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی اور مذہب کے نام پر اقلیتوں کے ساتھ کیے جانے والے ناروا سلوک کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس مذہبی انتہا پسندی کی روک تھام اور اس کے متاثرین تک انصاف کی فراہمی کے لیے انفرادی سطح پر بہت کام کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں غیر سرکاری تنظیم آئی لیب کے چیئرمین اور تحریک انصاف اقلیتی ونگ کے مرکزی صدر جناب ساجد اسحاق صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ واٹ ڈو یو ہوپ ٹو اکمپلش ایز اے سوشل ورکر؟ سب سے پہلے بہت شکریہ اویس بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے چینل رسائی پہ آ سکوں۔ ایز اے سوشل ورکرز ایکٹیوسٹ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں نے تقریباً 1996 سے سٹارٹ کیا، ابھی تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں مجھے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، اور میں اپنے آپ کو بڑا سیٹسفائیڈ سمجھتا ہوں ابھی تک میں نے جتنا بھی رول پلے کیا ہے۔ خاص طور پر انٹرفیتھ لیگ اگینسٹ پاورٹی میں جب میں بات کرتا ہوں تو پاکستان میں جتنے ایشوز ہیں جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں مذہبی انتہا پسندی، اس کے اوپر بہت سارا ڈیوائیڈ ہے، بہت سارے لوگ مذہب کے نام پر تقسیم ہوئے ہیں ہم، اور پھر کسی ایک مذہب کی بات نہیں ہے، اس میں بہت سارے آگے گروہ ہیں، مسلکس ہیں جس میں لوگ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، اور آج پاکستان اس جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ ضرورت ہے کہ مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں جتنے مذاہب ہیں اس میں بھی ہم تھوڑا سا ڈیوائیڈ دیکھتے ہیں، جو لوگ شاید اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے ہی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ میں بلیو کرتا ہوں پاکستان کے جھنڈے کے اوپر۔ پاکستان کے جھنڈے میں 2 رنگ بڑے نمایاں ہیں۔ ایک رنگ ہے ہرا جو کہ میجورٹی کمیونٹی کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی ہے، اور سفید رنگ جو ہے وہ آپ کی نان مسلم پاکستانی اس کو ظاہر کرتا ہے، اقلیتیں جنہیں ہم کہتے ہیں، مذہبی اقلیتیں۔ تو جب جھنڈے میں رنگ اکٹھے جب تک نہیں ہوتے پاکستان کا جھنڈا کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے جیسے جھنڈے میں 2 رنگ اکٹھے ہیں؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کو فروغ دیں ہر پلیٹ فارم سے۔ میں سمجھتا ہوں ضروری نہیں کہ آئی لیب ہے اور اس طرح کی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، بلکہ یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے۔ ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنے، پاکستان میں 9 اقلیتیں ہیں، مذہبی اقلیتیں، اور ایک میجورٹی کمیونٹی رہتی ہے۔ یہ 10 جو مختلف مذاہب ہیں، اللہ تعالیٰ کا چاہتا تو دنیا میں ایک ہی مذہب بنا دیتا، مگر خدا کا یہ ایک الہامی کام ہے کہ مختلف مذاہب ہیں، اور جب وہ مل کر رہتے ہیں تو ہارمنی بنتی ہے۔ جب ہارمنی بنتی ہے تو ایک گلدستہ تشکیل دیتا ہے، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ پاکستان میں امن قائم ہو سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان مذہبی ہم آہنگی ہو۔ رائٹ سر۔ سر، آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیسے آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے سوشل سیکٹر میں آنے کی طرف؟ لیکن میں نے پاکستان سے BCom کیا تھا، اس کے بعد میں چلا گیا فلپینس، وہاں سے میں MBA کر کے آیا، اور اس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا، یونیورسٹی برمنگھم سے میں نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کا کورس کمپلیٹ کیا، اور پھر خدا نے ایسا موقع دے دیا کہ ورلڈ بینک نے مجھے اسپانسر کیا، اور میں کینیڈا چلا گیا اوٹاوا میں پڑھنے کے لیے۔ ادھر سے میں نے ڈیولپمنٹ ایویلیویشن کر کے وہاں سے آیا۔ بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ کیا کرو گے جا کے، مگر میں سمجھتا میری روٹس اسی وطن سے ہیں، اسی سوئل کا میں بیٹا ہوں یہاں پہ، اور میں اپنی کنٹریبیوشن یہاں پہ دینا چاہتا ہوں پاکستان میں۔ سر، آئی لیب 2004 میں اسٹیبلش ہوئی، کم و بیش 12 سال ہو چکے ہیں اس کو اسٹیبلش ہوئے۔ ان 12 سالوں میں آپ کے خیال میں آئی لیب کی سب سے بڑی اچیومنٹس کیا ہیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آئی لیب سے بنتا ہے انٹرفیتھ لیگ اگینسٹ پاورٹی، ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ایسی فضا قائم کی جا سکے جہاں پر تمام مذاہب کے رہنے والے مل کر رہ سکیں، انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کیا جا سکے۔
اور دوسرا جو بڑا کمپوننٹ اس کا یہ ہے، ہم ڈیزاسٹر رسپانس یونٹ میں ہمارا بہت بڑا کمپوننٹ ہے، جس میں ہم جہاں پہ قدرتی آفات آتی ہیں، جہاں پہ مین میڈ ڈیزاسٹرز آتے ہیں، وہاں پہ ہم پہنچتے ہیں. اور صرف میں پچھلے سالوں کی بات کروں گا، 2010 سے لے کر 2014 تک ہم نے تقریباً 35,000 خاندانوں کے ساتھ کام کیا. آئی لیب کے آغاز سے آپ کو کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا؟ دشواریاں میں نہیں کہوں گا ایز سچ، مگر ظاہر ہے جب آپ نے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ لائزن کرنا ہوتا ہے، جب آپ نے اپنے ساتھ مختلف سٹیک ہولڈرز کو لے کے چلنا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں جب نئی سپیس آپ نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا بڑا کرم رہا، بہت اچھے ساتھی بھی ہمیں ملے. اس میں کہوں گا کہ علماء حضرات ہمیں بہت اچھے ساتھی ملے، جو ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ کہا کہ ہاں ہم بھی مذہبی انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے، کم کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی کہ آپ کو فل سپورٹ تھی؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ دیکھیں پاکستان میں مسلم ہو، کرسچن ہو، کسی مذہب کا ہو، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. اور جب پاکستان میں مسائل ہوتے ہیں تو ہمیں مل کر بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں باہر دیکھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے مسئلوں کو اکٹھے بیٹھ کر اپنے گھر میں، اپنے جگہ پر، شہر میں، اپنے علاقے میں نہیں حل کریں گے تو باہر والا کوئی نہیں آ کے حل کر سکتا. یہی کانسیپٹ لے کے آج تک ہم چل رہے ہیں، اور ہم اپنے ہی پاکستان کے جو ساتھی ہیں ان کو لے کر، کیونکہ اگر مسائل یہاں پر ہیں تو ان کا حل بھی ہمارے پاس ہی ہے. تو ہمیں ایز سچ کوئی اتنی بڑی ریزسٹنس نہیں ملی. سر، آپ کے خیال میں آئی لیب اب کتنا بڑا ادارہ بن چکے ہیں اور ملک میں کس لیول پر یہ کنٹریبیوشن کی صلاحیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، میں ایک بات کہوں گا کہ آئی لیب ان 12 سالوں میں اس نے گرو کیا، اور اسے گرو کرنے کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اس سے استفادہ ہوا. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا سا میں اپنے کام کے حوالے سے اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر سکوں. جیسے میں نے عرض کیا تھا، ڈیزاسٹر رسپانس یونٹ جو ہے آئی لیب کا ایک بڑا متحرک ہمارا ایک یونٹ ہے، جو کہ جہاں پہ نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں، مین میڈ ڈیزاسٹرز آتے ہیں، وہاں پہ پہنچتے ہیں. 2005 کے زلزلے سے لے کر آج تک آئی لیب اپنے افواج کے ساتھ بھی کھڑا ہے، اپنے گورنمنٹ جتنی آتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ غیر سرکاری تنظیمیں ایکسٹینڈڈ آرم ہیں گورنمنٹ کا. جہاں پہ گورنمنٹ کے نمائندے نہیں پہنچ سکتے، وہاں پہ این جی اوز اور غیر سرکاری تنظیمیں وہاں پہ پہنچتی ہیں. 2010 کے سیلاب میں، جس میں پاکستان کے تقریباً 20 ملین 2 کروڑ افراد کو ہوم لیس کر دیا تھا، وہاں پہ آئی لیب نے اپنی کنٹریبیوشن دی. Sir, what were those major contributions? جی، اس میں ہمارے پاس تھا کے پی میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس 4 سدہ اور نوشہرہ تھا، اور دونوں ڈسٹرکٹ میں 4,000 فیملیز تھی ہمارے پاس. اسی طرح رحیمیہ خان میں ہمارے پاس 14,850 فیملیز تھیں. بدین میں ہمارے پاس تقریباً 5,000 فیملیز تھیں. کیا ہم نے ان کے ساتھ مختلف انٹرونشنز تھیں ہماری. ہم نے رحیمیہ خان میں 753 گھر بنا کے دیے لوگوں کو ود لیٹرینز. کے پی میں ہمارے 50 گھر تھے 2 روم شیلٹر ود لیٹرین، اور وہ ارتھ کوئک ریزسٹنٹ کیونکہ وہ فالٹ رینج پہ آتا ہے وہ. اس کے علاوہ ہم نے فوڈ ایڈ کا پروجیکٹس کیے ان کے ساتھ. 35,000 فیملیز کی بات میں کر رہا ہوں پورے پاکستان میں، اکراس دا کنٹری. پھر ہم نے ان کے جو فصلیں تھیں جو تباہ ہوئی تھیں، ان کے جو لینڈ تھا اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا، ٹریکٹرز پرووائڈ کیے، رینٹل ٹریکٹرز دیے، سیڈ دیا ہم نے، ویٹ سیڈ دیا ان کو، ایگریکلچر انپٹس دی وہاں پہ. اور پلس ہم نے وہاں پہ سی بی اوز بنائی، کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز، جو کہ بعد میں اتنی اسٹرینتھن ہو گئی تو ان کو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر کرا کے سی سی بیز میں کنورٹ کرا کے دیا، تاکہ جب ہم نکل جائیں، فیز آؤٹ ہوں، تو وہ جو کمیونٹیز ہیں وہ پھر نہ دیکھ رہی ہوں بلکہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ہاں، ہم نے سندھ میں بدین میں 470 گھر وہاں پہ بنا کے دیے، یہ فلڈ افیکٹڈ جتنے ہیں علاقے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈیزاسٹر رسپانس کی بہت بڑی ایک کامیابی ہے. دوسرا، جب یہ کچھ کیسز آتے ہیں اس طرح کے
جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کے اوپر ہوتے ہیں. تو رمشا مسیح کا کیس بڑا پاپولر کیس تھا. اس میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کا, پاکستان علماء کونسل کا, جنہوں نے ہمارے ساتھ مناسب سمجھا کہ ہم اس پہ آواز اٹھا سکیں. مولانا طاہر اشرفی اور ان کی ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے اس کیس کو فائٹ کیا اور ہم نے بتایا کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا ہے. اور وہ بچی جو تھی ڈاؤن سنڈروم بھی تھی, اس کو بیل آؤٹ کیا اور آج وہ آزاد شہری ہے پاکستان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ساری اور بھی مثالیں ہیں جو کہ آئی لیب نے اپنی کنٹریبیوشن پیش کی ملک کے لیے, لوگوں کے لیے. سر, آئی لیب کے کتنے ڈپارٹمنٹس اینڈ ہاؤ ڈو یو آپریٹ دیز ڈپارٹمنٹس؟ دیکھیں, آئی لیب کا ایک ہے جی آپ کا ہمارا پیس یوتھ کلبز بھی ہیں جو کہ پیس انیشیٹیوز کرتا ہے یونیورسٹی, کالج اینڈ اسکول اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اس کے بعد ہمارا آتا ہے انٹرفیتھ ڈائلاگس, جس میں ہم انوالو کرتے ہیں مختلف کلرکس کو, مختلف مذاہب کے جو لیڈرز ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں آن ون پلیٹ فارم کہ ہم کیسے ان ساری چیزوں کو آگے پروموٹ کر سکتے ہیں. تھرڈ ہمارا ہے ڈیزاسٹر رسپانس یونٹ, جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور ابھی ہم نے سٹارٹ کی ایجوکیشن کا بھی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم چاہتے ہیں صحیح معنوں میں ڈیولپمنٹ, تو ضرورت ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی آ سکیں. اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ آپ کے جب بچے, آپ کے جب شہری, آپ کی بیٹیاں پڑھی لکھی ہوں گی. تو ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے میجر سٹیپس جو ہیں ان کو آپ تھوڑا ہائی لائٹ کریں گے؟ دیکھیں, ہم نے ٹارگٹ کیا ہے نان افورڈنگ چلڈرن کو, جو بچے جن کے ماں باپ فی نہیں دے سکتے, جو کہ لو بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. ہم ان کو کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں, اسپیشل کوچنگ کلاسز دے رہے ہیں, اور ان بچوں کو برابر لانا چاہتے ہیں جو کہ ایلیٹ سکولز میں پڑھتے ہیں. تو ان کے لیے آپ نے کوئی سکولز وغیرہ اسٹیبلش کیے ہیں؟ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے لاہور سے, وہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے. پنجاب میں بیٹھ کے ہم کام کر رہے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں پہ اگر صحیح معنوں میں ایفرٹس کی جائے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے گوسٹ سکولز ہیں, بہت سارے ایسے سکول ہیں جہاں پہ تعلیم دی نہیں جاتی, جہاں پہ گائے بیل بکریاں باندھی ہوئی ہیں انہوں نے. تو وہ قوم کے بچے کیسے ترقی کر سکتے ہیں پھر؟ یا پھر آپ ایلیٹ سکولز کو دیکھیں, وہ تو کریم ان ہے اور کریم آؤٹ ہے. آپ تو ہمیں بتائیں نا کہ آپ نے کہاں سے لا کے بچوں کو ٹرین کر. تو ہم جو بچے گراس روٹ لیول کے نیچے ان کو لا کے آ رہے ہیں, لیڈرز بنانا چاہتے ہیں, لیڈرشپ سکلز دے رہے ہیں ان کو, تاکہ وہ پاکستان کی مفید شہری بن سکے یہاں پہ. سر, آئی لیب ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. اس آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے آپ فنڈز کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں؟ ہو آر دا میجر ڈونرز؟ سب سے میجر ڈونر تو آپ ہوں گے میرے, کیونکہ جو پاکستان کا شہری ہے وہ اس کا ڈونر ہے. کیونکہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے نیشن بلڈنگ کرنی ہے تو ہم نے خود کرنی ہے, باہر سے آگے کسی نے نہیں کرنی نیشن بلڈنگ. اگر ہم نے انٹرفیتھ کی بات کرنی ہے تو ہمیں خود کرنی ہے بات. ہم باہر سے ایجنڈا نہیں لے کے آئے ہوئے, یا باہر سے ہم نہیں لائے کہ انٹرفیتھ ہماری اپنی پرابلم ہے یہ. تو آپ جیسے بہت سارے ساتھی ہمارے پرائیویٹ ڈونرز ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. سیکنڈ تھنگ, جب ڈیزاسٹرز آتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ہماری حکومت بھی مانگتی ہے فنڈز, کیونکہ ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی. تو اس میں ہمارے ساتھ یورپین یونین نے بھی کام کیا, یو این نے بھی کام کیا, یو ایس اے آئی ڈی نے بھی کام کیا, اور دوسرے ڈونرز بھی ہمارے ہیں جو ڈیزاسٹرز میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. تو اس سے ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں. سر, مذہبی انتہا پسندی اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے. آئی لیب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے اور آپ کو اس میں کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ دیکھیں, آئی لیب از ون آف دی آرگنائزیشنز, یا ٹائنی میں کہہ سکتا ہوں, جو ہم کام کر سکتے ہیں. جی, جو ہماری کیپیسٹی ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, ان کے گروپس بناتے ہیں, پیس گروپس بناتے ہیں ان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں, تاکہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. کیونکہ اسٹوڈنٹس ہی ہمارا ہوپ ہے. اب 65+ ہیں اسٹوڈنٹ پرسنٹ جو اسٹوڈنٹ نوجوان ہیں پاکستان کے,
اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نوجوانوں کو ٹارگٹ کریں، پہلی بات. دوسری بات، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے سی بی اوز بناتے ہیں، کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز. میرا اپنا فیتھ ہے کہ بند کمروں میں سیمینار سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا بڑے انٹرفیت پہ آ رہے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، کھانے کھائے جاتے ہیں سارا، مگر نیچے گراس روٹ پہ کیا بات جا رہی ہے. اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوکل کلیرکس کو ٹارگٹ کریں، ہم اپنی اس بات وہاں تک پہنچائیں، کیونکہ وہاں سے ہی شاید مس لیڈ ہو جاتی ہیں چیزیں جو ملک کے نام کو خراب کرتی ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ وہاں تک پہنچیں. تو ہماری سی بی اوز جو ہیں وہ وہاں پہ ہم ان کو متحرک کرتے ہیں تاکہ وہ انٹرفیت کی بات کر، پیس کی بات کر سکیں، مل جل کے رہنے کی بات کر سکیں. اور اس کے ساتھ آپ جیسے ساتھی جو ہیں میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ پھر ہماری کئی ایفرٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایڈووکیسی کی بڑی ضرورت ہے. ایڈووکیسی میڈیا کے تھرو ہو سکتی ہے، ایڈووکیسی سیمینارز کے تھرو ہو سکتی ہے، مگر جو میڈیا ہے بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے. میں بلکہ آپ کو بھی انکریج کروں گا کہ آپ ہر اس ایفرٹ کو جو کی جاتی ہے اس پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے، پاکستان میں انتہا پسندی کو ختم کر، اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں، تاکہ جتنا میسج جائے گا لوگوں تک اتنی زیادہ میس موبلائزیشن ہو سکتی ہے. آپ سر، ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے آپ کو کبھی ایتھیکل کانفلکٹس کا سامنا ہوا، اور اگر ہوا تو آپ نے ان ایتھیکل کانفلکٹس کو کس طرح ہینڈل کیا؟ اچھا، ایتھیکل کو تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں. ایتھیکل اخلاقی کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کسی کام کو کرنے کے لیے نکلیں، آپ نے اپنی طرف سے پازیٹیو کام کیا، ٹھیک ہے، لیکن عوام کی طرف سے جو آپ کو رسپانس آیا وہ اس کا نیگیٹو آ گیا. کہ آپ نے اپنی طرف سے اچھا کام کیا لیکن آپ کو رسپانس جو ملا وہ نیگیٹو مل گیا؟ اور اچھی ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں صرف ان کو اگر پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آپ ریچ آؤٹ کرو تو وہ بالکل بات سمجھتے ہیں آپ کی. ہاں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اچھا کام کرنے جا رہے ہوتے ہو تو کئی ڈپارٹمنٹس میں آپ کو کئی دفعہ ہو جاتا ہے، مطلب وہ چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں، رکتی نہیں، ڈیلے ہو جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے کئی دفعہ جو اچھا کام ہوتا ہے وہ بجائے کہ آج ہونے کے وہ پھر پرسوں ترسوں میں چلا جاتا ہے. تو وہ جو ڈیلیز ہے نا، ہمیں میکنزم سیٹ کرنے کی ضرورت. تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ پرٹیکولرلی کن ڈپارٹمنٹس کے بارے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آپ کو کئی دفعہ این او سیز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے یہاں پہ، یہ وہاں پہ یہ کرنا ہے. تو جب این او سیز لینے جاتے ہیں ہم، تو ان ڈپارٹمنٹس میں ڈیلیز ہو جاتے ہیں. اب جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ ایمرجنسی نوعیت کا ہے، ڈیزاسٹر کی بات ہم کر رہے ہیں. اب اگر آپ اس ٹائم پہ نہیں آپ کو این او سی ملتا تو ظاہر ہے وہ آپ کی رکاوٹ آ جاتی ہے. مگر اس کا افیکٹ کیا ہے؟ وہ بینیفیشری جو، یعنی کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو اداروں سے این او سی چاہیے ہوتا ہے؟ جی، آج کل کچھ چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں جس میں ریچ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو پراپر این او سی اور سارا چاہیے ہوتا ہے، تو اس میں پھر ڈیلیز آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ انسان کی مدد کے لیے پہنچنا ہے ایمرجنسی کے لیے، اس کو سسٹم میں رکھیں ضرور، مگر اس کو ایکسپیڈائٹ کیا کریں، اس کو چینلائز کر دیں ساری چیزوں کو، ون ونڈو آپریشن کر دیں تاکہ ایزیلی پیپر جمع کرائے. کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا کون سی جگہ فائل پڑی، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو یہ چیزیں نا ہنڈرنس ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے. سر، آپ بتانا پسند کریں کن خدمات کی بیس کے اوپر پی سی پی نے آپ کو سرٹیفائی کیا؟ دیکھیں، پی سی پی کے 3 ہیں ان کے جو پیرامیٹرز ہیں جس کو وہ مانیٹر کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کو سرٹیفائی کرتے ہیں. وہ آئی لیپ ہو، وہ آپ کی ہو، کوئی ایکس وائی زی، کوئی ان کے اپنے اسٹینڈرڈ پیرامیٹرز ہیں. What are those؟ پہلا ہے جی آپ کی انٹرنل گورننس. آپ کے انٹرنل گورننس کو وہ مانیٹر کرتے ہیں کس طرح سے ہے آپ کی. پھر آپ کی ہے فائنینشیل مینجمنٹ، اور تھرڈ ہے آپ کی پروگرام ڈیلیوری. یہ تینوں آپ لیتے ہیں، آپ اس کو وہ آ کے ان کے انڈیپینڈنٹ ایویلیویٹرز آتے ہیں ان کے، اور وہ آ کے آپ کو، میں سمجھتا ہوں یہ آڈٹ کچھ بھی نہیں ہے، بہت ڈیٹیل میں جاتے ہیں وہ. اس کے بعد وہ آپ کو سرٹیفائی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بڑے خدا کا شکر، آپ کے خیال میں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی؟ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں پی سی پی کی سرٹیفکیشن کو
آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی مانتی ہے. وہی ایک ایسا ادارہ ہے ابھی جو سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہاں یہ ادارہ جو ہے کریڈیبل ہے. اور یہ 3 چیزیں موسٹ کریڈیبل ہیں. آپ کے انٹرنل گورننس ہے, آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ ہے, اور آپ کا پروگرام ڈیلیوری ہے. یہ 3 چیزوں پہ کرتے ہیں وہ. سرائل آپ نے قدرتی آفات کے موقع پر کن کن ایریاز میں کام کیا؟ دیکھیں, اگر میں 2005 سے سٹارٹ کروں تو ہم نے بالا کوٹ, مظفر آباد, گڑھی حبیب اللہ, یہاں پہ ہم نے سکولز بنا کے دیے ہیں گورنمنٹ کو, کے پی کو, منسٹری آف ایجوکیشن کو, ایرا کو. ہم نے مطلب وی ور ورکنگ ایز اے ڈونر کہ ہم نے ان کو بنا کے دیے. 6 سکولز ہم نے ہائر سیکنڈری سکولز بنا کے دیے وہاں پہ. اور اس وقت ہمارے پاس تقریباً میرا خیال ہے کہ 1800 فیملیز تھیں جن کے ساتھ ہم نے کام کیا. 3 سال کے لیے ہم نے کام کیا وہاں پہ. سر آبویسلی یہ افیکٹیو فیملیز کا فگر تو اس سے بہت زیادہ ہوگا, تو آپ لوگوں نے کس طرح ان کو شارٹ لسٹ کیا یہ جو فیملی؟ دیکھیں, جب بھی کوئی ہمارے جیسی آرگنائزیشن جاتی ہے وہ سب سے پہلے بات کرتی ہے گورنمنٹ سے, ڈسٹرکٹ لیول پہ. ان سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں, ہم ان کے ممبر ہوتے ہیں اس کلسٹر میں. پھر ہمارا یو این کلسٹر بنتا ہے. یو این کلسٹر میں آپ کی آئی این جی اوز بھی ہوتی ہیں, آپ کی نیشنل آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں. پھر وہاں پہ آپ کا شیئر ہوتی ہے انفارمیشن کہ کون کون سے ڈسٹرکٹس یا کون کون تحصیلز, کون کون سے یونٹس جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں. وہ ڈی سی او اس میں ساتھ شامل ہوتا ہے. وہ پھر جو انفارمیشن آتی ہے وہ پھر ہم اس میں سے پک کرتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ ہم کام کر سکتے ہیں. گورنمنٹ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی ان جگہ پہ کام کرنا, اور ہم اس کو ٹیلی کرتے ہیں یو این کلسٹر کے ساتھ بھی. So basically with the coordination of government آپ ان کیسز کو پرسیو کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے. اس کے بعد 2007 میں اگر آپ کو یاد ہو تو بلوچستان میں بھی فلڈز آئے تھے. بلوچستان میں ہم نے کام کیا, تربت میں تھے ہم لوگ. اس کے بعد 2009 میں یہ تھا آپ کا نارتھ وزیرستان کی آئی ڈی پیز تھے. سو ابھی میں ہم نے ان کے ساتھ کام 11,000 فیملیز تھی ہمارے پاس. اس کے بعد 10 کا فلڈ تھا, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ڈسپلیس تھے. ہمارے پاس کے پی میں 4 سدہ نوشہرہ تھے, 8,000 فیملیز تھیں دونوں میں ملا کے. رحیم یار خان کی 3 تحصیلیں, وہ تینوں ہمارے پاس تھیں. اباؤٹ 14,800 ہمارے پاس وہاں پہ بینیفیشریز تھے. بدین ہمارے پاس تھا, بدین میں کو 5,000 تھے ہمارے پاس. اور اسی طرح ابھی ہم نے ختم کیا تو کیا جگہ کا نام ہے, تھر پارکر میں, وہاں پہ 4,300 فیملیز تھی ہمارے پاس. تو اس میں ہم نے شیلٹرز بنا کے دیے, 1 روم شیلٹر, 2 روم شیلٹر. 750 ہیں رحیم یار خان میں, 470 بدین میں, اور 52 روم شیلٹرز ہمارے نوشہرہ میں ہیں جو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. اس کے علاوہ ہم نے ان کے ساتھ فوڈ ایڈ کا کام کرتے ہیں. ہمارا یہ ٹوٹل پیکج ہوتا ہے 139 kg کا ہوتا ہے ایک فیملی کے لیے, جو کہ 1 مہینے کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا. تقریباً 80 کلو تو آٹا ہی ہوتا ہے اس کے اندر, اور اس کے بعد دالیں, چاول, گھی, ڈرائی فروٹ ہوتا ہے, گھی دیتے, آئل دیتے ہیں ہم ان کو, وہ دیتے ہیں ہم ان کو. اس کے بعد ہم نے ان کے لینڈ ریہیبلیٹیشن کرائی. رحیم یار خان میں تقریباً 30,000 ایکڑ تھی ہمارے پاس, بہت زمین ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا تھا کہ ہمارے پاس 14,000 بینیفیشریز تھے, ہم نے 1 ایکڑ والوں کو 1 ایکڑ کرا کے دی. تو یہ تقریباً 14,000 ایکڑ تو یہ بن گیا. This was irrigational land? ہاں جی, وہ کلٹیویٹ کرتے تھے. رحیم یار خان جو ہے وہ آپ کا میرا خیال میں سب سے فرٹائل لینڈ تصور کیا جاتا ہے وہ, تو وہاں بھی ہم نے ان کو کرا کے دیا. اس کے علاوہ ہم نے ان کو ٹیوب ویلز ریپیئر اور بہت سارا ایکسٹینسو کام کیا. ایگریکلچر انپٹس دیے. پھر ہم نے فاؤ کے ساتھ مل کر ان کو سیڈ دیا, ویٹ سیڈ دیا. تو اس طرح سے اب جیسے بدین میں ہے فوڈ ایڈ دیا, وہاں پہ ان کے ساتھ ہم نے گھر بنا کے دیے. آئی او ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے اس وقت. اور تھر پارکر میں ہم نے 4,300 فیملی کے ساتھ فوڈ راشن کا کام کیا تھا. ہاں سر, آبویسلی یہ جو این جی اوز ہوتی ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن حکومت سے آپ کو کس حد تک سپورٹ حاصل تھی؟
دیکھیں حکومت نے سپورٹ ہمیں یہ تھی کہ حکومت نے ہمیں انٹروین نہیں کیا، انہوں نے بلکہ اپریشیٹ ہی کیا ہمارے، کیونکہ ہم جیسے میں نے پہلے کلسٹرز کے ممبر بھی ہیں، ہم آپ دیکھ سکیں گے میپس پہ بھی لکھا ہوگا کہ کون کون کہاں کہاں کام کر رہے، تو ہماری کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم حکومت کے ساتھ کام کر رہے تھے اور سیٹسفائیڈ ہیں ان کی سپورٹ سے؟ بالکل ہیں، کیونکہ بتاؤں ایسے فار فلنگ ایریاز میں جانا، ہم اگر اسلام آباد بیس تھے حکومت کے بغیر نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے ہمیں پروٹوکولز دیتے تھے سارے، اگر ہمارے وزٹرز بھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ اسکارٹ جاتی تھی، ایسے ایسے علاقوں میں جاتے جہاں پہ اسکارٹ کے بغیر ہم نہیں جا سکتے تھے، تو جب ہم سے ہم ریکویسٹ کرتے تھے وہ کسی بھی پروونس کی ہوتی تھی تو ہمیں اسکارٹ پرووائڈ کرتے ہیں وہاں پہ۔ سر آپ کے خیال میں سب سے زیادہ مورل سپورٹ تھی، ٹیکنیکل سپورٹ تھی یا کسی اور؟ دیکھیں ٹیکنیکل سپورٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے تھے اور وہ ہمیں انفارمیشن، دیکھیں گورنمنٹ کا ایک اپنا میکنزم بھی ہے، بے شک وہ اپ ٹو ڈیٹ نہ بھی ہو، مگر میں سمجھتا ہوں وہاں سے انفارمیشن ڈرائیو کرنا ضروری ہوتا ہے، تو جب ہم نے انفارمیشن مانگی اگر 2-4 دن ڈیلے بھی کرتے تھے مگر ملتی تھی ہمیں انفارمیشن، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ نہیں Are کیا۔ you satisfied? دیکھیں ہر جگہ پہ روم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ پہ امپروومنٹ کا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلیز ہمارے آتے تھے نو ڈاؤٹ، مگر میں سمجھتا ہوں ہر ادارے کو اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے یہاں پہ، یہ نہیں میں کہوں گا کہ مطلب ضرورت ہے ابھی امپروومنٹ کی، جو ریڈلی اویلیبل چیزیں نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ میں کہوں گا این ڈی ایم اے کو اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ این ڈی ایم اے کا مطلب کیا ہے؟ نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس یونٹ، ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ لاکھ ایک بندے کو یہ کیٹر کر سکے، ان کے پاس اتنے ٹینٹس اویلیبل ہونے چاہیے، ان کے پاس اتنا دوسرا مٹیریل ہونا چاہیے اویلیبل کہ ڈیزاسٹر آیا تب رش کرو۔ انفارچونیٹلی یہ جو ادارہ ہے یہ جب کوئی ڈیزاسٹر سر پہ آ جاتا ہے تب یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے انہوں نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کیا۔ اٹس لائک اے وائٹ ایلیفنٹ، میں تو سمپل یہ کہوں گا کہ آپ نے پالا مگر اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتا یہ جیسے کرنا چاہیے ان کو۔ سائی صاحب آخر میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے تو آپ کام کر ہی رہے تھے، لیکن یہ سیاست میں آنے کا آپ نے کیسے سوچا، اور پھر سیاست میں آنے کے بعد آپ نے پی ٹی آئی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اچھا سوال مگر آخر میں کیا آپ نے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں ایک مائنورٹی کمیونٹی سے تعلق بھی رکھتا ہوں، اور پاکستان میں رہتے ہوئے بہت سارے ایشوز ہیں مائنورٹیز کو، اور اب تقریباً 70 سال ہو چکے ہیں، تو پاکستان میں ریلیجس مائنورٹیز کی کنڈیشن امپروو ہونے کی بجائے ڈیٹیریشن کا شکار ہے، وہ کرسچن ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ بہائی ہو کمیونٹی، وہ کسی کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ بہت سارے مسائل سے دوچار ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستانی قوم دوچار نہیں، مسلمز نہیں ہیں، مگر جب آپ پھر کہتے ہیں مائنورٹیز تو پھر ضرورت ہے کہ میجورٹی اس کو اون کرے۔ میجورٹی کا ایک کردار بنتا ہے کہ جو آپ کے کمزور طبقہ ہے اس کو آپ اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ پی ٹی آئی کیوں؟ میں اس طرف آ رہا ہوں، آپ بڑا زور دے رہے ہیں پی ٹی آئی، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ تو سیاست کی پہلے بات کر دوں، سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں جب تک آپ کے ایشوز پارلیمنٹ میں نہ سنے جائیں آپ کو پالیسی چینج نہیں لا سکتے۔ آپ بے شک باہر بیٹھ کے جتنا مرضی آواز بلند کریں، آپ باہر بیٹھ کے پالیسیز چینج نہیں کر سکتے، پالیسیز چینج ہونی ہے پارلیمنٹ میں، جو آپ کی لیجسلیشن ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی ہے، تو ضرورت یہ ہے کہ پارلیمنٹ تک آپ کی آواز پہنچے تاکہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کوئی بہتری کر سکے۔ وہ پاکستان سے باہر تو نہیں ہے نا، پاکستان نہیں ہے سارے وہ بھی، تو میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بڑے لارجر کینوس پہ بات کر سکیں، لارجر پلیٹ فارم پہ جا کے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ ہاں پی ٹی آئی میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے سارے ادوار میں ہم نے دیکھا 70 سال ہو چکے ہیں اس ملک کو بنے، بہت سارے مارشل لاز بھی آئے، اس کو تو مائنس کر دیں آپ ڈیموکریسی سے، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز آئیں ابھی تک، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آ کر
کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جس سے مائنورٹیز نیچے کو گئیں. پیپلز پارٹی کو اگر میں کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان میں جتنے مسیحی ادارے تھے ان کو نیشنلائز کر دیا تھا 73 میں. نیشنلائز کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کرسچنز کا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا انفراسٹرکچر تھا 97 کے بعد سب سے بڑا انفراسٹرکچر کرسچنز کے پاس تھا تعلیم میں. جب وہ نیشنلائز کیا سب حکومت کے پاس چلا گیا اور آج ان اداروں میں کرسچنز کو داخلہ نہیں ملتا. کرسچنز بیچارے یا تو چھوٹے موٹے اسکولوں میں جائیں گے یا پھر کوئی ایوننگ کلاس پڑھیں گے یا کچھ. تو کیا ہوا اس وقت کوثر نیازی صاحب ہوا کرتے تھے منسٹر. انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہم نے کرسچنز کے ساتھ وہ گھنونا کھیل کھیلا ہے کہ اپنی موت خود مریں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کسی سے تعلیم لے لی جاتی ہے تو اندھا ہو جاتا ہے, جہالت کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے وہ. تو ضرورت اس چیز کی کہ ہمیں سمجھنا ہے, ہم نے سمجھنا ہے کس نے مائنورٹیز کے ساتھ کیا کیا. آج اگر پی ٹی آئی کی بات کریں, پی ٹی آئی کا بھی موقع ہی نہیں دیا اس طرح سے انہوں نے. تو ہم عمران خان صاحب کے ویژن کے ساتھ میں گیا تھا. ان کی جو سوچ تھی ایکویلٹی ہونی چاہیے, یہاں پہ مذہب کے نام پہ تفریق نہیں ہونی چاہیے. تو یہ وجہ تھی کہ میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا, کیونکہ عمران خان میں سمجھتا ایک آنیسٹ لیڈر ہے, ویژنری لیڈر ہے. آج میں بڑی بات کرتا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کے پاس ویژن نہیں ہے وہ مطلب اندھیرے میں ہے. تو آج میں دیکھتا ہوں عمران خان کے پاس ایک ویژن ہے اپنی قوم کو باہر نکالنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ آج میں ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ سر, اٹ واز آنر ہیونگ یو آن دا شو. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.